اشتہار لینے ہیں تو یہ ڈرامہ چاہیے ہمیں، یہ جو ہے فیشن چاہیے، یہ گلیمر چاہیے، یہ گاڑیاں چاہیے، یہ بلڈنگیں چاہیے، کہ وہ چینل جہاں پہ ڈرامے چلتے تھے انہوں نے نائب علی وہاں پہ اب وہ باورچی خانے ہمیں کوکنگ شروع کر دی۔ جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ گھومر صاحب آپ کی دعا ہے، آج کل ریٹائرمنٹ کی لائف انجوائے کر رہا ہوں اور لکھ پڑھ رہا ہوں، اپنا جو ہے سارا تخلیقی کام جاری ہے۔ تو بنیادی طور پہ تو آپ پنجابی میں لکھتے ہیں؟ نہیں، دونوں زبانوں میں، لیکن میں نے پنجابی میں زیادہ لکھا، بالکل صحیح۔ لیکن میری کمٹمنٹ پنجابی سے ہے، لیکن اردو زبان جو ہے میں اسے قومی زبان کے طور پہ اس کی خدمت کرتا ہو ہوں۔ سکتا ہے ہمارے کچھ دیکھنے والوں کے لیے یہ بڑی حیرانی کی بات ہو کہ ایک بلوچ کی کمٹمنٹ پنجابی کے ساتھ ہے، کیونکہ اس کی مادری زبان جو ہے وہ پنجابی ہے۔ وہ تو 500 سال پہلے بلوچستان سے آ گئے تھے نا۔ بالکل صحیح۔ جی، وہ تو پھر صاحب ظاہر ہے مادری زبان وہی ہونی تھی، پنجابی ہونی تھی۔ اچھا، یہ کس طرح بلوچ جو پنجاب میں چکے اکاڑا تک اور ساہیوال اور یہ شیخوپورہ تک ہیں، یہ کیسے؟ یہ جو ہے نا کہ جو اصول ہے مائگریشن کا کہ لوگ مائگریٹ کر کے آتے رہے، بلوچستان میں آپ دیکھیں کہ آج بھی خشک پہاڑ ہیں، پانی کی کمی ہے، ذرائع کم ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ ساری دنیا میں مائگریشن جو ہے معاشی مجبوری کی وجہ سے، پیٹ کی مجبوری کی وجہ سے، خوراک کی مجبوری کی وجہ سے، مواقع کی مجبوری کی وجہ سے ہوتی رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے بلوچ بھی مائگریشن کرتے آئے ہیں، لیکن ہمارا جو قبیلہ ہے یہ 500 سال پہلے ہمایوں کے ساتھ آیا تھا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے میر بجار خان، ان کا مقبرہ جو ہے ہے خوشاب کی تحصیل ہے، اس میں ایک گاؤں ہے گروٹ، وہاں پہ ان کا امیر بجار خان کا مقبرہ ہے۔ یہ ہمایوں کے ساتھ آئے تھے، پھر یہاں دریا جہلم کے کنارے آباد ہو جب گئے۔ شیر شاہ سوری سے جنگ کرنے کے لیے؟ جی، وہ یہ ہوا نا کہ شیر شاہ سوری جب سے شکست کھا کے ہمایوں گیا نا ایران، ہمایوں 14 سال رہا وہاں، شاہ طماسب کی حکومت تھی۔ پھر اس نے دلی کا تخت لینے کے لیے شاہ طماسب سے ہیلپ لی، پھر بلوچستان آیا، وہاں کے جو ہے جنگجو جو سردار تھے انہیں اپنے ساتھ ملایا کہ ہم نے جو ہے دلی کا تخت لینا ہے، تو صاحب ذرا کوئی جنگجو بھی تھے، مال غنیمت کا بھی انہیں تھا، تو پھر یہ ان کا کافی سارے جو ہیں یہ ساتھ ہے، اور ان کا جو تھا ہمایوں کا جو تھا سپہ سالار وہ میر چاکر خان رند تھا، جس کے نام پہ بلکہ سڑکیں بھی ہیں۔ اس نے دلی کا تخت اسے لے کے دیا۔ اس کے بعد جو ہمارے بزرگ تو آ کے جو ہے نا صرف جیلم تک ہی آئے، یعنی بلوچوں کی کئی نسلیں آئیں، یعنی بہت آپ جتوئی تھے؟ ہماری جو ہے جتوئی ہے جی، قبیلے ہیں نا جی، بالکل یہ سب کاسٹ ہیں۔ بالکل صحیح جی۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ یعنی لاہور کب آئے؟ 72 میں۔ اچھا، ابتدائی تعلیم آپ کی سرگودا میں ہوئی؟ سرگودا کی ہے جی، ساری BA تک وہاں تک، کانوینٹ اور کانوینٹ میں، پھر سرکاری اسکولوں میں، پھر گورنمنٹ کالج سرگودا۔ بالکل، اور FA آپ نے گورنمنٹ کالج؟ 2 سال کے لیے میں آیا تھا، 66 میں میں نے میٹرک کیا تھا، 67 68 میں میں نے انٹر کیا تھا وحدت روڈ، جب انٹر کالج ہوتا تھا، اور اتفاق ایسا ہے کہ وہیں سے میں ریٹائر ہوا ہوں۔ اچھا، لیکن اب تو وہ ڈگری کالج ہے، بالکل صحیح، تو بلکہ پوسٹ گریجویشن بھی ہوتی ہے وہاں پہ۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پھر انٹر کے بعد BA کرنے کے لیے پھر میں سرگودا گیا 70 اور 71 میں، وہیں سے ہم نے پنجابی اور اردو لکھنا شروع کیا تھا۔ آپ سائملٹینیسلی دونوں زبانوں میں شروع سے لکھ رہے ہیں؟ جی ہاں جی۔ اچھا، افسانہ نہیں اردو میں آپ نے لکھا؟ افسانہ اردو میں نہیں لکھا، افسانہ پنجابی میں لکھا ہے، لیکن شاعری دونوں زبانوں میں کی، اردو پنجابی۔ اور زیادہ آپ نے ڈرامہ لکھا اردو میں؟ جی، ڈرامہ میں نے پنجابی کا زیادہ ڈرامہ لکھا، TV پہ سیریل بھی لکھے، اردو کے بھی لکھے، لیکن ریڈیو کے جو پلے تھے وہ زیادہ اردو کے۔ بالکل صحیح۔ اور ٹیلی ویژن پہ آپ کے کوئی مشہور سیریل یا ڈرامہ جو اردو کے ڈرامے؟ جی، اردو کا جو میرے جو مشہور جو ہوا تھا 94 میں تھا شہباز، ایک بہت ہٹ سیریل تھا۔ یہ کس موضوع پہ تھا؟ شہباز تھا جو میں کیونکہ پروفیسر تھا تو ہم نوجوانوں کو اقبال کا تصور شاہین پڑھاتے تھے۔ بالکل صحیح، میرے ذہن میں وہ تھا۔ تو اس زمانے میں 70s میں جو ہے نا آپ کو یاد ہوگا کہ مارشل آرٹ مشہور ہوا تھا، بروس لی کی فلمیں وغیرہ آئی تھیں۔ جی جی جی، مارشل آرٹ یہاں انٹروڈیوس ہوا،
تو مارشل آرٹ پہ کوئی ڈرامہ نہیں تھا ہمارے یہاں. پہلا مارشل آرٹ پہ ڈرامہ جو تھا شہباز تھا, اسلام آباد سے شاکر عزیر صاحب نے پروڈیوس کیا تھا, اور ہٹ ترین سیریل تھا. یہ اسلام آباد سے بنا, اسلام آباد سے. اور گیسٹ ہاؤس کی بھی کچھ ایپیسوڈ, گیسٹ ہاؤس کے 5-7 ایپیسوڈ لکھے تھے میں نے. اس کے بعد یہاں سے ایک بڑا اچھا پلے میں نے کیا تھا, مجھے سانس لینے دو, اور اس کا موضوع تھا پولوشن. اچھا, 94 کی بات ہے. یہ کس نے پروڈیوس کیا تھا؟ یہ بھی شاکر عزیر نے. اچھا اچھا جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو سب سے پہلا آپ کا ٹی وی کا پلے تھا وہ کب ہوا اور کس زبان میں تھا؟ پہلا جناب علی پلے میرا جو ہے وہ ہوا تھا دسمبر 81 میں. وہ یاور صاحب کا میں شاگرد تھا, میں نے ان سے اسکرپٹ رائٹنگ سیکھی تھی, انہوں نے پروڈیوس کیا تھا. یاور ریاض صاحب بہت بڑا نام ہے, بہت بڑے مطلب انٹلیکچوئل تھے ہمارے ٹی وی کے. تو میں اس وقت دیال سنگھ کالج میں لیکچرر تھا, اور پھر میں ان کے پاس چلا گیا. میں نے کہا جی مجھے بتائیں. پھر انہوں نے محبت کی. یاور صاحب بہت محبت کرنے والے انسان تھے, بہت گریٹ انسان تھے. انہوں نے اسکرپٹ رائٹنگ بھی سکھائی, اور اس کے بعد میرا ڈرامہ, ایک جراسک سیریز چلتی تھی, اس میں کرن ڈرامے کے نام سے 50 منٹ کا ایک ڈرامہ پروڈیوس کیا انہوں نے. پہلا ڈرامہ وہ تھا. اور اس میں کون کون آرٹسٹ تھے؟ جمیل فخری, ثروت عتیق. اور ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ اس میں جو پہلی لائن بولی تھی نا, جو چائلڈ سٹار کے طور پہ, وارفہ صدیقی نے 1-2 لائنوں کا ایک مکالمہ تھا اس میں پہلی دفعہ آئی تھی وہ. تو یہ بھی مجھے یاد ہے. یعنی پہلی اپیرنس عارفہ صدیقی کی کرن میں ہوئی, آپ کے کرن میں چائلڈ سٹار کے طور پر, آپ کے لکھے ہوئے ڈرامے میں. یہ چائلڈ سٹار تھی. وہ تو ظاہر ہے ساری فیملی شوبز میں ہے. بالکل ہے. ریحانہ صدیقی ہیں, ان کی خالہ, ہاں بالکل, ان کی والدہ طلعت صدیقی, جی ہاں, یا اور ان کی جو ناہید صدیقی کتھک ڈانسر ہیں. ہاں, ریحانہ صدیقی نے میرے ریڈیو پلیز بہت زیادہ کیے, بہت اچھے پلیز کیے نا. بالکل صحیح. ریڈیو میں تو بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ آنکھ مچولی سیریل تھا, اس میں ریحانہ جو ہے ازار اکبر کی والدہ بنی ہوئی تھی, سہیل اصغر اس کا ہیرو تھا. آنکھ مچولی کا سیریل تھا پی ٹی وی لاہور میں. یہ پنجابی کا تھا؟ یہ آنکھ مچولی اردو کا تھا. اچھا, اس میں نیک ناجی تھا, آج کل کمپیئر بنا ہوا ہے. جی جی, نذیر ناجی صاحب کا بیٹا. ہاں وہ تھا, اور ساتھ سہیل اصغر تھا, اور ازار اکبر تھی. اچھا, اور ریحانہ صدیقی جی تھی اس کی, اور جمیل فخری. اچھا اچھا, یہ تھے. فخری صاحب تو بہت اچھے آرٹسٹ ہیں. سہیل اصغر بھی بڑے اچھے آرٹسٹ, بہت ریحانہ صدیقی بھی بڑی منجیلی آرٹسٹ. میرے خیال میں ریحانہ صدیقی فوت ہو گئی ہیں. ہاں پچھلے سال فوت ہوئی ہیں. ہاں بہت اچھے آرٹسٹ. مجھے بھی ان کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق ہوا ریڈیو لاہور میں. بڑی مجھی ہوئی اداکارہ تھیں, اور اس وجہ سے ریڈیو کا اصلی سارے تھے نا ٹریننگ ان کی, طلعت صدیقی کی, ان کی سب کی. تو ریڈیو کا انہوں نے زیادہ کیا ہے, فلم بھی کی تھی انہوں نے. اچھا, اب جو پاکستان کا ٹیلی ویژن پلے ہے, ڈرامہ ہے, وہ بڑا کھڑا ہو گیا ہے. تو اب جو پی ٹی وی کا ایک ٹریڈیشنل ڈرامہ تھا, اور جو پرائیویٹ سیکٹر میں, آپ کیا ان کا موازنہ کس طرح کرتے ہیں؟ نہیں, پی ٹی وی تو ان کا جو ہے مدر انسٹیٹیوشن ہے نا, جتنے چینل ہیں سارے پروڈیوسر, کیمرہ مین, رائٹر وہیں سے. ایون سلطانہ صدیقی جو ہم کی مالک ہیں, جی جی, یا اختر وقار عظیم, وہ بھی پی ٹی وی کے پروڈیوسر تھے وہاں کے. جو پروڈیوسر ہوا کرتے کراچی میں. تو وہ ایک زمانہ جو پیک کا تھا نا, وہ زمانہ یعنی جو 1964 سے جو پی ٹی وی شروع ہوا تھا ریڈیو پاکستان سے, پھر 1973 میں نئی بلڈنگ میں آیا جو اب موجودہ بلڈنگ ہے. یعنی تو آپ دیکھیں 64 سے لے کے 73 تک ایک سفر ہے, وہ ابتدائی تھا بلیک اینڈ وائٹ. 73 کے بعد جب یہ نئی بلڈنگ میں آئے ہیں, اور کلر تو خیر ٹی وی میں آیا تھا ڈرامہ, پہلے نہیں ہوتا تھا. تو آپ دیکھیں کہ 64 سے میں گنوں گا, 64 سے لے کے 2002 تک, جب تک پرائیویٹ چینل نہیں بنے تھے, پی ٹی وی کا ڈرامہ پیک پہ جا رہا تھا. اس کے بعد پھر وہ سارے پرائیویٹ پروڈکشن کی طرف لگ گئے, پیسہ بنانے میں لگ گئے. تو پیسہ بنانا اور آرٹ کی خدمت کرنا یہ ایک ساتھ نہیں چل سکتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے نا کہ جب آپ پیسے کے پیچھے ہوں گے, پی ٹی وی کا ڈرامہ تو یہ ہوتا تھا کہ ہفتے بعد 5 اسٹیشن ہوتے تھے, ہر ہفتے 5 دنوں میں ایک ڈرامہ ہوتا تھا ہر اسٹیشن کا, اور کمپٹیشن ہوتا تھا, محنت کرتے تھے. اب اس میں اسکرپٹنگ کے لیے اسکرپٹ جو ہوتا تھا اس پہ ڈسکشن ہوتی تھی, پھر اس کی کاسٹنگ میں پروڈیوسر اور رائٹر اور سارے بیٹھتے تھے, اور اس کے بعد اس کی ریہرسل ہوتی تھی کم از کم 6 دن, 5 دن. اور ایک آرٹسٹ کسی نے ایک لائن بھی بولنی ہے تو وہ جو ہلنے نہیں دیتے تھے,
اب قمر آفتاب جیسے، یاور حیات صاحب جیسے، MNH جیسے لوگ، محمد نثار حسین جیسے لوگ، راشد ڈار جیسے لوگ، نصرت ٹھاکر جیسے لوگ، یہ پروفیشنل لوگ تھے. ایک ایک لائن پہ لڑائی ہوتی کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے یوں کرنا، یوں موو نہیں ہوں. تو محنت ہوتی تھی. اب چیک کتنا سا ملتا تھا، پیسے کے لیے نہیں لکھتے تھے. وہ جب پرائیویٹ پروڈکشن شروع ہوئی، ان کا جی کتنے آپ کو پیسے ملتے ہیں؟ جی 2000. ہم سے 20,000 لیں جی، چھوڑیں ٹی وی کو. اب وہ سارے پیسے کے پیچھے بھاگے. اور وہاں کیا ہوا کہ کچھ سال تو بہتر ڈرامے چلتے رہے. اب وہ ساس بہو کا ڈرامہ چل رہا ہے، گلیمر چل رہا ہے. یعنی موضوع کوئی نہیں ہے، یعنی جو منزل مقصود کوئی نہیں ہے، آئیڈیل کوئی نہیں ہے، کہاں پہنچنا ہے. پی ٹی وی تو ایجوکیشنل ایک ادارہ بھی تھا نا، کہ ہم جب ڈرامے لکھتے تھے تو تھمیٹک لکھتے تھے. گمان صاحب ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ اس ڈرامے میں کوئی میسج دینا ہے. تفریح ہوتی تھی، یہ نہیں کوئی بات ہوتا تھا، تفریح ہوتی تھی اس میں، لیکن ایک اس کی ڈائریکشن ہوتی تھی کہ ہم اس کام کو بلڈ کر رہے ہیں. اب بطور ٹیچر، بطور پروفیسر، بطور رائٹر ہمیں مزہ آتا تھا. اب کیا ہے؟ اب تو بالکل ہی مطلب ہے کہ وہ سارے اسی طرف چلے گئے، پی ٹی وی بھی ادھر چلا گیا. تو ایک پورا ایک زوال کا ایک جو ہے نا، اس میں آپ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہر دور جو ہے وہ ادب میں بھی زوال آ گیا، اس میں بھی ادب میں کوئی زوال نہیں ہے. ادب میں لکھا جا رہا ہے، پنجابی میں، اردو میں بہت اچھا کچھ لکھا جا رہا ہے، تنقید بھی لکھی جا رہی ہے، شاعری بھی، کیونکہ میں خود لکھتا ہوں. لیکن وہ جو ہمارے ریڈیو کے اور جو ٹی وی کے ادارے تھے وہ کمرشل ہو گئے. آپ اشتہاروں کے لیے جو ہے مطلب وہ اسٹیشن چل رہے ہیں، پیسے بنانے کے لیے چل رہے ہیں. تو میں نے اس لیے عرض کیا تھا کہ پیسہ اور آرٹ کی خدمت ساتھ نہیں چل سکتے. یہ نہیں کہ فنکار کو بھوکا مار دو، لیکن یہ نہیں کہ اب ایک ایک دن میں آپ ایک ایپیسوڈ ریکارڈ کر رہے ہیں. پی ٹی وی 15 دن لگتے تھے. ایک ہفتہ انڈور ریکارڈنگ ہوتی تھی، ایک ہفتہ جو آؤٹ ڈور ہوتی تھی. آپ بھی پی ٹی وی پہ رہے ہیں تو 15 دن میں ایک ڈرامہ پروڈیوس ہو رہا ہے 50 منٹ کا. اور ایک ڈرامہ جو ہے وہ ایک صبح 8 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک 12 گھنٹے کی شفٹ میں ایک ڈرامہ جو ریکارڈ ہو رہا ہے. کیا کوالٹی ہوگی اس میں؟ نہ آرٹسٹ کو موو یاد ہوتی ہے، نہ لائنیں یاد ہوتی ہیں، نہ اس میں کوئی طلاق، شادی، محبت، طلاق. ہماری قوم کا کوئی مسئلہ ہی کہ صرف یہی رہ گیا. دکھ ہوتا ہے کیونکہ ایسے ایسے پلیز ہوئے ہمارے دور میں. میں تو اپنے آپ کو کچھ کسی شمار کتار میں نہیں سمجھتا. آپ دیکھیں کہ جی اشفاق احمد صاحب لکھ رہے تھے، بانو قدسیہ لکھ رہی تھی، انور سجاد لکھ رہے تھے، اسد ندیم سید لکھ رہے تھے، اور ایسے ایسے پلیز جناب، یونس جاوید. اور وہ پلیز جو ہیں وہ انڈیا نے اپنی لائبریریوں میں رکھے ہوئے تھے. اور وہ ہماری جو 70s کی فلم جو ڈرامے تھے ان کی 80s میں ایک پیرلل سینما چلا تھا. ان کی آرٹ موویز وہاں سے شروع ہوئی. وہ جو سمیتا پٹیل اور نصیر الدین شاہ کی فلمیں ہوتی تھیں، امریش پوری والی فلمیں. تو امریش پوری کے بھائی کا کیا نام ہے وہ جو دوسرا فلم آتا تھا آرٹ فلم، جو پچھلے دنوں میں بیچارہ ہاں میں نام بھول رہا ہوں اس کا، وہ بھی آتا تھا اس میں آرٹ موویز میں. تو وہ کہتے تھے اتنی حیرت انگیز ہے، وہ کہتے جی ہم نے تو آپ سے سیکھا ہے، یہ تو آپ کا پی ٹی وی سے. تو یہ جو ایک سارا ایک کمرشلزم آیا ہے اس میں ملٹائل نیشنل کا بھی ہے مسئلہ. لاہور آپ کو پتہ ہے کہ مرکز ہوتا تھا آرٹسٹوں کا بھی، رائٹروں کا بھی. وہ ساری جو ہے نا آپ سمجھیں کہ آپ کی زبان میں کہ وہ رائٹروں کی اور ساری آرٹ کی منڈی اٹھا کے کراچی لے گئے. بالکل صحیح. اب وہ کیا ہے کہ جی وہ کہتے یعنی ہیں آرٹ کو منڈی میں بدل دیا. منڈی میں بدل رہی ہے. اب وہ کیا آتا ہے جی، وہ ملٹائل نیشنل کہتا ہے، وہ جس نے اشتہار چلانا ہے نا، وہ جو لیور بردر ہے یا فلانا بردر ہے یا یہ ہے وہ ہے جو بھی، اس نے اشتہار چلانا ہے. تو وہ کہے گا جی کہ جو ٹی وی کا ہے نا، جس نے پرائیویٹ چینل ہے، اشتہار لینے ہیں تو یہ ڈرامہ چاہیے ہمیں، یہ جو ہے فیشن چاہیے، یہ گلیمر چاہیے، یہ گاڑیاں چاہیے، یہ بلڈنگیں چاہیے. ایون اسپانسر ہوتے ہیں، مطلب ہے کہ ان کے لباس، ان کے جو ہے میک اپ، ان کے جو ہے جیولری، ان کے جو ہے کپڑے، ان کے ایون میں نے دیکھا کہ جو فلمیں ابھی بن رہی ہیں اس میں ایون وہ اشتہارات، یعنی جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے فرض کریں ایک کوئی آؤٹ لیٹ ہے، جی کوئی
دکان ہے تو اس کو بھی انہوں نے اشتہار لگایا. بالکل. اچھا ریڈ ٹی وی پہ جب ہم ڈرامے کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا تو وہ کوئی کوک کی بوتل پڑی ہے تو کہتے تھے یار اس پہ وہ کاغذ لپیٹ لو کہ یہ اشتہار نہ بن جائے. بالکل صحیح. اب وہ باقاعدہ جو ہے وہ اسپانسرڈ ہوتا ہے کہ جی وہ یہ ستارہ کی لون ہے یہ فلاں کی پہنی ہوئی ہے. اور وہ لڑکیاں جو ہے یا خواتین جو ہماری مقصد یہ تھا نا. ایک اور کمال کی بات آپ دیکھیں کہ لاہور میں جو آپ کو پتہ ہے کہ علم و ادب کا شہر تھا, جتنی بڑی دکانیں تھیں کتابوں کی وہ ساری جو ہے وہ فاسٹ فوڈ میں اور وہ مچھلی بیچ رہے ہیں. سینمے سارے جو ہے وہ تبدیل ہو گئے, وہ پلازے بن گئے, مارکیٹیں بن گئیں. اچھا ڈاکٹر صاحب فلم کی طرف نہیں آپ کے؟ میں ایک منٹ عرض کر لوں نا. یہ جو ہے جیسے یہ بدلا ہے اسی طریقے سے ادھر بھی جو ہے کیا کیا انہوں نے کہ وہ چینل جہاں پہ ڈرامے چلتے تھے انہوں نے نایابیلی وہاں پہ اب وہ باورچی خانے میں کوکنگ شروع کر دی. اب وہ پکوان والوں کا علیحدہ چینل ہے, ڈالڈا والوں کا علیحدہ ہے. اب وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ ریسپیز بتا رہے ہیں کہ بہترین کھانے کیسے آپ نے بنانے ہیں, اور ہمیں کھانے پینے کے پیچھے لگا دیا. باقاعدہ چینل آپ دیکھتے نہیں. جی جی. اب وہ ٹھیک ہے, مطلب ایک آدھ چینل ہوتا, وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ پروڈکٹ وہ اپنا گھی یا اپنا آئل بیچنے کے لیے وہ سارا ایک وہ جو انہوں نے چینل خریدا ہے یا پورا وہ جو ٹائم خریدا ہوا ہے اب کھانے پینے کے پیچھے ہیں, فیشن کے پیچھے ہیں. اور ایسے تو قومیں جو ہیں وہ نہیں بنتی. یہ دکھ ہوتا ہے. بالکل.